حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور، یہ صرف تاریخ کا ایک چیپٹر نہیں ہے بلکہ ایک لیگیسی کی تکمیل کا وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ آئیے ہم اس سفر پر چلتے ہیں جب آپ کا پیغام اپنی انتہا کو پہنچا اور عرب کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ دیکھیے، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ شہر جو کبھی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا، اب اسلام کا دل بن چکا تھا۔ یہ ایک ایسی زبردست تبدیلی تھی جس نے آگے آنے والے ہر واقعے کے لیے زمین تیار کر دی۔ اور یہ سلسلہ صرف مکہ تک نہیں رکا، پورے عرب میں وہ قبائل جو صدیوں سے آپس میں لڑتے آئے تھے، اب وہ سب اسلام کے پرچم تلے ایک عقیدے پر جمع ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسا اتحاد تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب اسلام کی بقا کا سوال ختم ہو چکا تھا۔ سوال اب یہ تھا کہ یہ عالمگیر پیغام یہ پوری دنیا تک کتنی تیزی سے پہنچے گا۔ جدوجہد کا چیپٹر آپ کہہ سکتے ہیں بند ہو چکا تھا اور ایک نئے گلوبل دور کی شروعات ہو رہی تھی۔ پتہ ہے، مکہ یہ صرف ایک سیاسی جیت نہیں تھی، نہیں، یہ اصل میں ایک اخلاقی انقلاب کا آغاز تھا جس نے اسلامی معاشرے کی روح کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں لیڈرشپ کا، قیادت کا کانسیپٹ ہی بدل گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ طاقت اور غلبے کا راج تھا، لیکن اب انصاف اور اخلاقیات پر مبنی ایک نئی لیڈرشپ سامنے آ رہی تھی۔ لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، عدل میں ہے۔ اور اسی اخلاقی انقلاب کا سب سے بڑا ثبوت تھا عام الوفود، یعنی وفود کا سال۔ یہ وہ دور تھا جب جزیرت العرب نے ایک ایسا پرامن اتحاد دیکھا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عام الوفود، وفود کا سال، یہ ایک غیر معمولی سال تھا۔ سوچئے، عرب کے کونے کونے سے قبائل، یہاں تک کہ پرانے دشمن بھی جنگ کے لیے نہیں، امن کا پیغام لے کر اپنے وفد مدینہ بھیج رہے تھے تاکہ وہ اسلام قبول کر سکیں۔ اور یہ پروسیس، یہ عمل حیرت انگیز حد تک سمپل لیکن اتنا پاورفل تھا کہ دشمن قبائل کے وفد آتے، اسلام قبول کرتے، اور اس طرح پورا عرب ایک لڑی میں پرویا جا رہا تھا۔ یہ فتح تلوار کی نہیں تھی، یہ پیغام کی کشش کی تھی۔ تو جب عرب کا معاشرہ اندر سے مضبوط ہو گیا تو ایک ایسے عظیم اجتماع کا وقت آ گیا جسے تاریخ شاید ہی کبھی بھلا پائے، آخری حج کا سفر۔ بس ایک اعلان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج ادا فرمائیں گے، اور یہ خبر یہ جیسے آگ کی طرح پھیل گئی۔ مدینہ کی طرف انسانوں کا ایک سمندر امڑ آیا، ہر کوئی اس تاریخی سفر کا حصہ بننا چاہتا تھا، اور فضا میں ایک ان کہا احساس تھا۔ اندازہ ہے یہ اجتماع کتنا بڑا تھا؟ ذرا تصور کیجئے، عرفات کا میدان اور وہاں 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کا مجمع۔ یہ اسلامی تاریخ کا اس وقت تک کا سب سے بڑا اجتماع تھا، ایک ایسا منظر جس کی مثال ملنا ناممکن تھا۔ اور اسی میدان میں اس عظیم اجتماع کے سامنے تاریخ کا وہ پیغام دیا گیا جو کسی ایک قوم یا زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے تھا۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، یہ انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور تھا۔ اس منشور کا جو بنیادی ستون تھا وہ تھا انسانی برابری۔ اعلان ہوا، کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ بس ایک جملے میں نسل، رنگ اور قومیت کی بنیاد پر تمام تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ پھر انسانی جان، مال اور عزت کے تقدس کا اعلان کیا گیا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یہ ایک محفوظ اور سویلائزڈ معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اور پھر ماضی کے اندھیروں سے ایک فیصلہ کن، ایک فائنل بریک کا اعلان ہوا۔ جہالت کے تمام دستور آج میرے پاؤں تلے ہیں۔ انتقام اور خونی جھگڑوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا گیا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خطبہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا، انسانی برابری سے لے کر جان و مال کے تحفظ تک، اور ظلم کے خاتمے سے لے کر عدل اور رحمت تک۔ یہ وہ آفاقی اصول تھے جو ایک نئے معاشرے کی بنیاد بن رہے تھے۔ اور اسی خطبے کے دوران وہ لمحہ بھی آیا جب ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو صرف ایک پیغام نہیں تھی بلکہ ایک عظیم دور کے اختتام کا الہامی اعلان تھی۔ الفاظ یہ تھے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ ایک آسمانی مہر تھی کہ پیغام اب مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن اس آیت پر خوشی منانے کے بجائے
صحابہ کرام پر ایک گہری عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ جب پیغام مکمل ہو گیا تو پیغمبر کا دنیاوی مشن بھی مکمل ہو گیا تھا، اور اب جدائی کی گھڑی قریب تھی۔ حج سے واپسی کے بعد مدینہ میں آخری ایام کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ آخری نصیحتیں دیں جو ان کی پوری زندگی کی لیگیسی کا نچوڑ تھیں۔ یہاں تک کہ آخری لمحات میں بھی آپ کی فکر اپنی امت کے لیے ہی تھی۔ آپ نے بار بار دہرایا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یعنی عبادت، سوشل جسٹس اور معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کا تحفظ۔ یہی آپ کی آخری وصیت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی پہنچا جب دنیا اس عظیم ترین شخصیت سے محروم ہونے والی تھی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ لیکن ان کا پیغام وہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ شخصیت دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اصول رحمت، انصاف اور برابری جو انہوں نے دیے، وہ رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔